بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 14۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے فرشتوں کے تصور اور ان کی تخلیق کے مقاصد سے آگاہ ہو سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد کا جزء لازم ہے۔ فرشتوں کی صفات خصوصاً معصوم عن الخطا ہونے کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر جو کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے ان کی خصوصیات سے متعلق ہے، اور اس لیکچر میں ہم جانیں گے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اسی طرح فرشتوں کی چند اہم خصوصیات خصوصاً معصوم عن الخطا یعنی کہ گناہوں سے پاک ہونے کے بارے میں جانیں گے۔ فرشتوں پر ایمان غیب کی ایک عظیم حقیقت۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں لیکن آج تک ہم نے ہوا کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس طرح کی مثالوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے جس کا تعلق غیب سے ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، اور اسی ایمان بالغیب کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور فرشتے ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ غیب کا ایک اہم حصہ، فرشتوں پر ایمان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ شریعت کے مطابق ان پر یقین رکھنا ہمارے اساسیات دین میں شامل ہے، یعنی کہ ہمارے عقائد میں یہ مطلق طور پر شامل ہے۔ جس طرح عقیدہ رسالت ہے، توحید ہے، آخرت ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے یا اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ پیارے بچوں، فرشتوں کا تعارف۔ فرشتوں کو عربی زبان میں ملکن کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے ملائکہ، یعنی کہ بہت سارے فرشتوں کو ہم ملائکہ کہتے ہیں۔ ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح انسانوں کو مٹی سے اور شیاطین کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے جس کو ہم روشنی بھی شمار کرتے ہیں۔ انسانی حدود سے ماورا۔ پیارے بچوں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ کھانے پینے کی اشیاء اور تمام نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ جس طرح انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی کا محتاج ہے، یا کھانے پینے میں انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن فرشتے ان ساری چیزوں سے ماورا ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ قدرت اور طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت سی مختلف شکلیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت دے رکھی ہے، یعنی کہ وہ بہت سی ایسی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں جن کو انسان کرنے سے قاصر ہیں، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہے پیارے بچوں کے فرشتوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے یہ، یعنی کہ جتنے بھی فرشتے اس دنیا میں نازل کیے گئے یا اس کے علاوہ اور بھی کتنے فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا یعنی کہ گناہوں سے پاک ہیں۔ جس طرح انسان سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فرشتوں سے کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہوتی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماورا کوئی کام نہیں کرتے۔ اطاعت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں اور وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کرتے۔ دین کی بنیاد۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایمان والوں کی علامت۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی علامت یعنی نشانی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ آخرت کے دن پر اور ایمان بالغیب لاتے ہیں، یعنی کہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ فرشتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، تو غیب پر ایمان لانا یہ مومنین کی علامت اور نشانی ہے۔ گمراہی کا سبب۔ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات کے مطابق فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا ان پر ایمان نہ لانا یہ راہ راست سے گمراہی ہے اور انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا
دیتا ہے۔ خلاصہ کلام، ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے کاربند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ بہت ساری ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزی ہے جسے تمام طلبہ کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح کتاب پر موجود ہی یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں اس کو حل کریں گے، اور کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ گھر میں حل کریں گے اور پھر اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔